آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں فتنوں کے بارے میں بتلایا۔ آپ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں بعض دجال اور کذاب آئیں گے۔ دجال دھوکہ دینے والے، تلبیس کرنے والے، کنفیوز کرنے والے، اور کذاب جھوٹ بولنے والے۔ آخری زمانے میں، بعد کے زمانے میں بہت سے دجال اور کذاب ہوں گے، دھوکہ دے کر تمہارے اندر معتبر بن جائیں گے اور جھوٹ بول کر اپنی باتوں کو لوگوں میں عام کریں گے۔ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، وہ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی۔ انتم ولا آباؤکم، تم نے بھی نہیں اور تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں۔ فإیاکم وإیاہم، خبردار ان سے بچ کے رہنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تم کو گمراہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ اس حدیث سے علماء نے دلیل لی ہے کہ کوئی بھی آدمی حدیث پیش کرتا ہے تو اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ وہ معتبر ہے یا نہیں۔ آج کے دور میں تو چلی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آج بس اتنا دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح ریفرنس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ لیکن محدثین کے زمانے میں ایک آدمی آتا تھا، کہتا تھا دیکھو میں نے حدیث سنی ایسی ایسی ایسی، وہ کہتے تھے ہاں اس کو پہلے دیکھو یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، پھر یہ کس سے بیان کر رہا ہے، وہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ کس سے بیان کر رہا ہے، یہاں تک کہ سلسلہ کس تک جانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہر نقل کرنے والا سچا معتبر ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ بعد کے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال دھوکے باز، کذاب جھوٹے۔ معلوم ہے کہ جو دھوکے باز ہیں، جھوٹا ہے، اس سے دین نہیں لیا جاتا ہے۔ یأتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے آئیں گے۔ حدیث کے معنی بات کے ہوتے ہیں، چاہے وہ بات دین کی ہو یا دین کے علاوہ ہو، حدیث اس کو کہتے ہیں۔ تو تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لائیں گے، کبھی وہ دین کی ہوں گی، کبھی دنیا کی ہوں گی، بما لم تسمعوا، جو تم نے سنی نہیں ہوں گی، تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی، تمہارے باپ، یعنی تمہارے اوپر اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہوگی، نئی بات بنا کے گھڑ کے لائیں گے۔ تم نے، تمہارے باپ دادا نے یعنی اوپر 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 تک، یہ کہیں بھی اس کا کوئی، اس کی جڑ ہی اوپر نہیں ہوگی، وہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کی ہوگی، نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے، یعنی پہلوں میں وہ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، بات سلف سے آنا چاہیے۔ ایک نئی بات سنو جو پہلے کہیں نہیں سنی تم نے، اچھا 1400 سال پہلے سے کبھی نہیں تھا، ایک نیا مسئلہ سنو، نہیں، اس کی اصل ماضی میں ہونا چاہیے۔ ایک ایسی سنت سنو جو 1400 سال میں جس پر کسی نے عمل نہ کیا ہو، ایسی سنت ہو سکتی؟ سنت اگر ہے تو اس کی اصل کہاں ہوگی؟ سنت کہتے کس کو ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، جس کو آپ نے خود کیا یا جس کو آپ نے مقرر کیا۔ اب ایسی سنت جو 1400 سال میں جس پر کسی نے عمل نہیں کیا، کیسے ہوگا؟ تو ایک آدمی جب کچھ دین پیش کرے، اپنے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی اس کی شروعات، اس پر عمل سلف میں ہونا چاہیے۔ وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جس کو تم نے سنا نہیں ہوگا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ باپ دادا سے مراد صرف ہمارے باپ دادا نہیں، بلکہ اوپر تک ہونا چاہیے اس کی اصل۔ خطاب اصل کس سے ہے؟ صحابہ سے، اور صحابہ کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں سے۔ تم نے، تمہارے آبا نے اس کو سنا نہیں ہوگا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہنا۔ لا يضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو فتنے میں ڈال دیں، گمراہ کر دیں، تم ان کی بات مان لو
اور تم ان کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ اور وہ غلط ہو گئے، گمراہ ہو گئے، تم بھی ان کے ساتھ گمراہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اس کو مان لے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے دین میں کنفیوز ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات چھوڑ دی کہ اب آدمی کنفیوز ہو گیا، صحابہ کے بارے میں ایسی بات دل میں ڈال دی کہ آدمی پورے دین کے بارے میں کنفیوز ہو گیا۔ شیعہ کے ویب سائٹ پہ گیا، دعوت دیں گے شیعہ کو، اب سنا اس کی پوری باتیں، اب کیا یہ اس کا علاج کرتا، یہی بیمار ہو گیا۔ بعض ڈاکٹر سوائن فلو میں خود ہی مر گئے، کیوں؟ اس کی بیماری اس کو آ گئی۔ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا علاج کرنے کی بجائے اس کی بیماری اس میں آ گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب علاج کرنے والا کمزور ہو، علاج کرنے والا کمزور ہے۔ شیعہ کی ویب سائٹ پہ، منکرین حدیث کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے کیا بولتے ہیں، دیکھیں گے کیا بولتے ہیں، تو اپنے جو صحیح علماء ہیں دیکھیں گے کیا بولتے ہیں، اس کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور جو غلط گمراہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی تیاری کے لیے تو پہلے دین سیکھنے کے بجائے پہلے ان کو سیکھا، پہلے صحیح سیکھنے کے بجائے پہلے غلط سن رہا ہے۔ جا کے دیکھیں گے کرسچن مشنری اسلام کے بارے میں کیا بولتے ہیں، مجھ کو ان کے اندر دعوت دینا ہے، انٹرنیشنل دائی بننا ہے، سنا گیا، دل میں بات ایسی بیٹھ گئی، نکالنا مشکل ہو گیا۔ کبھی بھی ایسا نہ کرے، کبھی بھی آدمی ایسا نہ کرے۔ آپ نے کیا ذمہ داری لی ہے پوری دنیا کی؟ آپ پہلے اپنے آپ کو اتنا اچھا بناؤ کہ آپ عقیدے میں پختہ ہو، علم آپ کے پاس گہرا ہو، کوئی اہل باطل میں سے کوئی آپ کے پاس آ کے غلط بات کہے، آپ اس کے پاس جمے رہیں، آپ اس کو مطمئن کریں، نہ کہ وہ آپ کو شک میں ڈال دیں۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی آدمی کہے یہ 100 کلو کا بوریا اٹھائیے، ٹھیک ہے آپ اٹھائے۔ 500 کلو کا ایک ڈرم ہے، اس میں اتنا رکھا ہوا ہے، ٹاکی بڑی، اٹھاؤ۔ ہاں بولے میرے بس کی بات نہیں، میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کی عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ بولے کیا آپ میں طاقت نہیں ہے؟ ارے 500 کلو ہے بھائی، 500 کلو میں نہیں اٹھا سکتا۔ کہیں نہ کہیں تو آپ کی حد آئے گی کہ نہیں آئے گی، آپ کو ماننا چاہیے۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے، نہیں مجھ کو کسی کا بھی کچھ نہیں ہوتا، میں اتنا پکا ہوں ایمان میں۔ ایسا پکا کوئی نہیں رہتا، اس کی کہیں نہ کہیں حد ہوتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کی بات نہ سنے جو گمراہ ہیں، وہ معتبر علماء کی بات کو سنے۔ زندگی مختصر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں شک آ گیا اور موت آ گئی، اسی شک کی حالت میں مر گیا، اللہ کے سامنے جا کے مجرم کھڑا ہوا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آدمی معتبر ذرائع سے علم حاصل کرے، غیر معتبر ذرائع سے علم حاصل نہ کرے۔ کہا لا یضلونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو فتنے میں ڈال دیں، کنفیوژن میں ڈال دیں تم کو۔ نہ اس کا ہوا نہ صحیح کا ہوا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی ایک غلط آدمی کی بات سنتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، نہیں یہ معتبر نہیں، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ مثلا منکرین حدیث ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، کرسچن ہیں، ان میں سے کسی کو مانے گا نہیں، وہ قادیانی نہیں بن جائے گا، وہ کرسچن نہیں بنے گا، وہ شیعہ نہیں بنے گا، وہ منکر حدیث نہیں بنے گا، لیکن اس کی ایک بات جو دل میں بیٹھ گئی وہ نکل نہیں رہی ہے۔ وہ اس کی ٹیم میں تو نہیں گیا، لیکن اس ٹیم میں بھی نہیں ہے، وہ اس میں بھی کیا ہے، دل میں شک 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 دل میں گھومتا ہے۔ وہ شیعہ نہیں بنا، لیکن شیعہ کی بات دل سے نکال نہیں پا رہا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ لات مارے تھے، سنا دل میں اور نکل نہیں رہی ہے، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے، لیکن چیک کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔
عالم سے جا کے پوچھنے کی ہمت نہیں، اور حضرت عمر کا دل میں ان کی برائی بیٹھ گئی۔ یاد رکھیے آدمی کیوں اپنے کان دوسروں کو دے؟ تیرے کان ہے نا، اس کو غلط آدمی کو کیوں دیتا ہے؟ گمراہ ہونے کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، خبردار کہیں وہ تجھ کو گمراہ نہ کر دیں کہ تو ان کے پیچھے چلا جائے، یا کم از کم تجھ کو کنفیوز کر دیں۔ کنفیوژن میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ آدمی اپنے دین میں پختہ ہو ایک دم، کیا ضرورت ہے اس کی سننے کی؟ انٹرنیٹ پہ سب ہے، بازار میں سب کچھ ہے، آپ سب خرید کے لاتے، آپ بتائیے اتنا سب ہے آپ کرتے نہیں؟ آپ جاتے جس دکان میں آپ کو جو لینا ہے، آپ جاتے لیتے واپس آتے، کیا سب ٹرائی کرتے؟ چلو یہ بھی پیٹرول ٹرائی کریں گے، وہ بھی پیٹرول ٹرائی کریں گے، کیا ہوتا؟ نہیں، آدمی کیا کرتا؟ بھائی یہاں سے دودھ صحیح ملتا، یہاں سے پیٹرول صحیح ملتا ہے، یہاں دوا صحیح ملتی ہے، یہ ڈاکٹر اچھا ہے، چلو دوسرے ڈاکٹر کو بھی ٹرائی کریں گے۔ کرتا نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ غلط ہوگا تو نقصان ہوگا۔ آپ دنیا میں سوچ رہے ہو دین میں کیوں نہیں، حالانکہ دین کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، زیادہ سیریس ہے۔ تو کہا ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں یا تم کو فتنے میں ڈال دیں۔